آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. قربانی ہمیشہ پاک خون کی لگتی ہے، اس لیے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. تو اینٹی کرائسٹ آ رہا ہے سر، دجال نے پہلے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے. سر میں جو کہہ رہا ہوں نا، ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم کر دیا گیا ہے. اگر ہم نے اب اس وقت اپنے بچوں کو دین نہیں نہ سکھایا، اگلی نسل میں آدھا دین ہو جائے گا اور تیسری نسل میں ہمارے پاس دین نہیں ہوگا. Come to the point. Coming to the point, sir, 2025, where we are standing now and where we are heading to. سر یہ جو 2025 ہے نا، یہ بڑا اہم سال ہے، یہ ڈیسائسو سال ہے. اس نے چیزیں بدلنی ہیں اور سمجھیں کہ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے. ملحمۃ الکبریٰ. And what is it? ملحمۃ الکبریٰ آرمگیڈون سے پہلے 6 سال کی بڑی جنگ ہے، جس کا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی صراحت سے ذکر کیا. 6 سال کا صرف ٹائم. 6 سال کی بڑی جنگ ہے اور یہ شروع ہو چکی ہے اور سر. اس کا آغاز ہو چکا ہے فرام غزہ اور what؟ یہ 21 میں قریب کہیں ہوئی تھی. 21 سے شروع ہو گئی. ہاں، یہ اگلے 3 سال ہی ہیں بس. لے ایتے ہوئے تسی بالکل 26-27 بیٹھے ہیں اس میں. اینی کھیڈ ہے یہ سر. اب وہ جنگیں نہیں ہوتی کہ وہ گھوڑوں کے اوپر انہوں نے سالوں سال سفر کرنا. اب تو یہ وہ سائبر وار بھی ہے اور واٹ ایور ہر قسم کی اس میں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو ہم نے اصل میں نہ پڑھنا چھوڑ دیا. ہم نے دین کو بانٹ دیا. یہ شیعوں کا دین ہے، یہ سنیوں کی کتابیں ہیں، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. یعنی وہ ان کی کتابیں نہیں پڑھتے، وہ ان کی کتابیں نہیں پڑھتے. چھڑوا دیا گیا سر. بیسیکلی وہی چیز ہے ایگزیکٹلی. کیونکہ ہماری جڑوں میں تو زہر ڈالا گیا نا ڈیلیبریٹلی. بڑی ہی کمال کی ایک چیز ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے نا تو آپ کو نظر آتی ہے کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. سر وہ 1.5 فٹ کا تیر ہے جس کے اوپر آگ لگا کے ڈالتے تھے. اٹ از اے بلسٹک میزائل. شہروں کے شہر غرق کریں گے. جو بھی ہوئے ہیں سر، ہو رہے ہیں اور ہونے ہیں. افغانستان میں بھی ہوئے سر. ابھی جہاز نظر ہی نہیں آتا، اتنا اونچا ہے اور وہاں سے آ رہا بم. ایسے ہی ہے، یہ قدرت کی کھیل ہے اور یہ ہونا ہے. ہے. اور ایک چیز زندگی میں یاد رکھیے گا، میں اس بارے میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں جی، قربانی ہمیشہ پاک خون کی لگتی ہے، اس لیے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کسی بھی بڑے کاز کے لیے قیمت دینی پڑتی ہے. کائنات کا سب سے بڑا گھر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کی پرسین کے لیے، دین کی تکمیل کے لیے رسالت مآب کے گھر کا خون ہے. کربلا، شام، آج تک. اور رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں کا خون ہے. برما ہو، کہیں بھی ہو دنیا میں، کہیں بھی ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، شام ہو. اور ایک اور چیز ملحمۃ الکبریٰ کے سے ہی آرمگیڈون کی ایک حدیث ہے بڑی شاندار. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. میرے 3 لشکر جیشی، میرے 3 لشکر دنیا میں جنگ کریں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں؟ کہ شام میں، عراق میں اور بیت المقدس کے ارد گرد. پھر آپ نے فرمایا کہ میرا ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا. عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا لشکر ہے؟ فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد. تو ایک چیز زندگی میں یاد رکھیے گا، فلسطینیوں کو آپ شکست نہیں دے سکتے. مار دیں، جو مرضی کر لیں، غزہ پہ قبضہ کر لیں، جو مرضی کر لیں، فلسطینیوں کی حریت کی جنگ نہیں بند ہوگی. اور اس کو زیادہ بہتر طور پہ انہوں نے سمجھا اور وہ اس لگے ہوئے ہیں کہ اس کو فلسطین کو ہی پکڑنا ہے. سر قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پہ بیت المقدس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام والی آیت میں، وہاں بارکنا حولہ، ہم نے ان کے ماحول کو برکت دے دی. اللہ قرآن پاک میں جس کو بابرکت زمین کہہ رہا ہے وہ عام سی زمین ہے. تو جہاں پہ اللہ کا اپنا امپیکٹ ہو وہ اللہ دے دے گا ان کو. لیکن ہاں، حدیث جو کتاب الفتن ہے، کتاب الفتن بہت بڑی کتاب ہے، اس میں تمام وہ حدیث جو ایسکٹالوجی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو اکٹھا کر دیا گیا. کتاب الفتن میں جو حدیثیں ہیں اس کی روشنی میں چیزیں یہ بتا رہی ہیں بڑی کلیئر کٹ کہ آپ کا 3rd ٹیمپل بننے جا رہا ہے. آپ کا 3rd ٹیمپل بنے گا تو جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ آئے گا نا. اور اینٹی کرائسٹ آئے گا
تو پھر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے نا. ضرور ہوگا. تو اینٹی کرائسٹ آ رہا ہے سر, دجال نے پہلے آنا ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے, یہ ساری اینٹی کرائسٹ کا. اب ایک اور چیز, میں صرف سائنٹیفک بات کروں کیونکہ اسے فوڈ فار تھاٹ, ہمارے اپنے ٹاپک سے تھوڑا سا ملتی جلتی نہیں ہے, لیکن آج ہم جتنی ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, ہولوگرام ٹیکنالوجی ہم نے سب نے پتا ہے, بندہ ہوتا نہیں ہے لیکن وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے. کریٹ کیا اس کی ایک سب سے زیادہ پرسائز یا سب سے زیادہ مضبوط شیپ ہے جو ہے وہ اسکائی ہولوگرام, اسپیس ہولوگرام. اسپیس ہولوگرام کی جو ٹیکنالوجی ہے, یعنی آسمان کے اوپر کوئی ایسی لیئرز کریٹ کی جاتی ہیں اور وہاں سین کریٹ کیا جاتا ہے. سر میں جو کہہ رہا ہوں نا, ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم کر دیا گیا ہے. اگر ہم نے اب اس وقت اپنے بچوں کو دین نہیں نہ سکھایا, اگلی نسل میں آدھا دین ہو جائے گا اور تیسری نسل میں ہمارے پاس دین نہیں ہوگا. ہماری اپنی بچوں کو دین سکھانے کی ذمہ داری اس وقت سب سے زیادہ ہے. اچھا, کم ٹو دا پوائنٹ. ہمارے ہاں ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے کہ جی وہ ہر وقت ویڈیوز فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, تمام سوشل میڈیا کے اوپر جی فرشتہ نظر آیا خانے کعبے کے اوپر تیرتا ہوا, یہ کہ دس از بیسیکلی دے آر ڈوئنگ ایکچولی ذہن سازی, ہمارا ذہن بنا رہے ہیں, ہم اس کو مان لیں. اب صرف یہاں پہ ایک مفروضہ, آسمان پہ ایک سین کریٹ ہو, سونے کی سیڑھی اوپر سے اتری, اوپر سے کوئی بندہ آیا ہے اور وہ آ کے نیچے کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ عیسیٰ ہوں. 90% لوگ مان لیں گے کہ ہم نے تو اترتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے فزیکلی دیکھا, ہم نے تو اترتے ہوئے خود دیکھا ہے. رسالت مآب کی حدیث کہ جو اس کو دیکھ رہے جائے گا مارا جائے گا, مارا جائے گا. اوئے سر آپ اس کو کیسے, وہ دے نو واٹ ٹو ڈو. اسپیس ہولوگرام پہ ہمیں مارا جا سکتا ہے, اور ہم اگر اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ بیٹا دس cannot be and this this is could be, illusion, this is not real. تو ہم دیکھیں نا, اب وہ بنا لیں تو ہم تو 90% عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے دجال کو مان لیں گے. ہاں, ہم تو وہ اس سے دجال کا انتظار کریں نا کہ جس کی یہاں آنکھ ہوگی, وہ بڑی سی آنکھیں ہوں گی. بڑا سر اللہ بہت سارے کام ایسے کرتا ہے جو سامنے نظر نہیں آتا, کیونکہ اللہ بھی نظر نہیں آتا. اسپرچولی سمجھیں. اب آ جاتے ہیں 2025. تو یہ جو 2021 سے جو چیزیں شروع ہوئی ہیں نا, ایک ڈیکیڈز کا ایک سلسلہ ہے. اچھا, 1999 میں دنیا کا نظام بدلنا شروع ہوا ہے. 1999 یہ جو ہم کہتے تھے ملینیم بگ, وہ ملینیم بگ آ گیا. وہ جب 1999 میں آیا ملینیم بگ, تو اس کے بعد آپ نے بڑی تیزی سے دیکھا کہ دنیا میں اسپرچول تھاٹس جتنی تیزی سے پہلے پھیلتے تھے اس سے سینکڑوں گنا زیادہ پہلے. آج دنیا اسپرچولزم کی بات کرتی ہے, آج دنیا جو ہے وہ میٹا فزکس کی بات کرتی ہے, آج دنیا جو ہے وہ بات کرتی ہے ان چیزوں کی کہ جو پہلے پڑھی نہیں جاتی خانقاہی نظام میں. یہ نہیں, اب میں آپ کو صرف ایک چیز بتاؤں, ایک نبی آتا تھا, لوگ جو ٹلاتے تھے دوسرا آ جاتا تھا. ایک کتاب آتی تھی, لوگ اس میں تعریف کرتے تھے, دوسری آ جاتی تھی. نہ اب نبی آنا, آخری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, نہ اب کتاب آنی ہے. اب جو ہے وہ ہم نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لے لیا, لیکن قرآن پاک کے مطالب میں ہم نے اپنے اپنے طور پہ تحریف کر دی. ہم لڑنے شروع ہو گئے ایک دوسرے پہ. یعنی قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہی کتاب ہے جس کو ہدایت دیتی ہے, یہی کتاب ہے جو جس لوگوں کو گمراہ کرنے کا باعث بن جاتی. وہیں پہ جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو رحمت بنا کے اور شفا بنا کے مومنین کے لیے, وہیں اگلی آیت کہتی ہے کہ ظالم اسی سے اپنا خسارہ بڑھا لیتے ہیں. تو قرآن پاک میں جو لا ریبہ فی کتاب ہے وہ کیسے, اس کا یوز, یعنی آپ پسٹل جو ہے اس سے بہت سارے کام بھی لے سکتے ہیں, لیکن اپنے بچے کو لوڈ کر کے دیں گے تو انو گولی مار دے. تو جب یہ کتاب جو تھی یہ کسی ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جنہوں نے اس کو, یعنی جس کے بارے میں رسالت مآب نے کہا تھا کہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترتا, جن کے پاس یہاں تک کا علم تھا وہ بس انہوں نے پھر تو اب آنی نہیں ہے. اب پھر وہ علم جو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا, ٹھیک ہے, وہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا. اس کے بعد 2010 میں جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک چینج آئی, بڑی چینج آئی. اس کے بعد چیزیں بدلنا شروع ہوئی. 2001 میں آئی, جی, پھر 2010 میں آئی, پھر 2020 میں آئی. ٹھیک ہے, اب 2030 سے پہلے نظام لپیٹنے کے اشارے مل رہے ہیں اگر ہم اس اسکیٹالوجی کو پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 6 سال کی جنگ ہے اس کے بعد چیزیں, اس کے بعد نئے جو ہے, اور آپ کی انفارمیشن پہ تو سارے وہ قابض ہیں جو آپ سے زیادہ علم جانتے ہیں, جو آپ سے زیادہ سارا کچھ. سر تالمود کو تو آپ صرف ہم صرف نام سنا ہوا, اس کے اندر کیا کیا ہے, بک آف اینوک کے چیپٹرز میں کیا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. یہ صرف تیل کے لیے جنگ ہو رہی تھی عراق میں,
سر سومیرین ٹیبلٹس آپ نے ذکر ٹیبلٹس کیا کے تھا جی سر، جی جی ان اسی لیے آیا تھا، اسی پہ سومیرین ٹیبلٹس میں کون سے راز ہیں؟ ان میوزیم سے کیسے غائب ہوئی، کیسے وہاں پہ سر میوزیم تک پہنچی، پہنچی اس میں بھی کیسے، پہنچی ساری گیمنگ کیا ہے، وہ ہاں کچھ جو جہاز ڈوبنے ہوتے ہیں وہ ڈوب ڈوب جاتے ہیں، جو جاتے نہیں ڈوبنے ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں وہ بالکل ڈیسٹینیشنز کے وہ اوپر۔ ہاں وہ پہنچ جاتے ہیں۔